ابراہیم، یہ صورت سورہ مکی ہے، اس کو نام دیا گیا سورہ ابراہیم کیونکہ اس صورت کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا بیان ہے۔ تو گویا کہ تسمیۃ الکل باسم الجزء والے اصول پر عمل کرتے ہوئے اس کو سورہ ابراہیم کا نام دیا گیا۔ چونکہ سورہ یوسف میں سورہ ابراہیم کا سورہ رعد کے ساتھ ربط، چونکہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بیان توحید کا ذکر ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر توحید بیان کی تھی۔ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اور پھر سورہ رعد میں رعد فرشتے کے توحید کا بیان آیا، یسبح الرعد بحمدہ، کہ رعد فرشتہ بھی اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، تسبیح اور تقدیس بیان کرتا ہے۔ تو اس صورت یعنی سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید کا بیان آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، وَجُنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ میں شرک سے بچا، إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ، عالم الغیب صرف آپ ہی ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اب تو سمجھ گئے کہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توحید کا بیان ہے۔ اللہ سورت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس سورت کے اندر اچھا دوسرا ربط، وجہ ربط سمجھے، توحید کا اس بات چونکہ ما قبل والی صورتوں میں دلائل نقلیہ اور عقلیہ سے ہوا، جیسے سورہ رعد میں صرف دلائل عقلیہ کے ساتھ ہو چکا، تو اب جو نہ ماننے والے ہیں اس صورت یعنی سورہ ابراہیم کے اندر، ان کو راہ راست کی دعوت دی گئی ہے تذکیر بایام اللہ کے ذریعے اور وقائع کے ذریعے۔ چونکہ مسئلہ توحید واضح ہو گیا، اب بھی جو نہیں مانتے تو ان کو سورہ ابراہیم کے اندر توحید منوانے کے لیے یعنی کہ واقع بھی بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ ایام اللہ کو یاد دلاؤ، ان کو ایام اللہ کو یاد دلا کر کے ان کو نصیحت کرو، اور وقائع تخویفات دنیوی اور اخروی کے ذریعے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ تو اس صورت کے اندر 6 وقائع ہیں، کیا مطلب؟ تخویفات دنیوی اور اخروی۔ آیت نمبر 1 تخویف نمبر 1 آیت نمبر 9 میں ہے، تخویف نمبر 2 آیت نمبر 16 میں ہے، تخویف نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ہے، تخویف نمبر 4 آیت نمبر 21 میں ہے، تخویف نمبر 5 آیت نمبر 28 میں ہے، اور نمبر 6 آیت نمبر 42 میں ہے۔ اور اسی طرح توحید باری تعالیٰ پر 5 دلائل ہیں، جس میں سے 3 عقلی ہیں اور 2 نقلی ہیں۔ 2 عقلی دلائل میں سے پہلی دلیل آیت نمبر 1 ہے اور آیت نمبر 19 ہے، اور آیت نمبر 32 ہے، یہ 3 عقلی دلائل ہیں۔ اور نقلی دلائل میں آیت نمبر 1 24 ہے، اور آیت نمبر 2 یعنی دلیل نمبر 2 آیت نمبر 35 ہے۔ تو توحید کا اس بات ہے جس پر 3 عقلی دلائل اور 2 نقلی دلائل کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ چونکہ تمام باتوں کے منوانے کے لیے سب سے پہلے قرآن پر ایمان ضروری ہے، تو سب سے پہلے کتاب کی عظمت کا بیان۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ نکالے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، باذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز، اس اللہ غالب کے راستے کی طرف، الحمید جو قابل تعریف ہے۔
اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، میں نے عرض کیا کہ اس صورت کے اندر بھی توحید کا بیان ہے جس پر 3 دلائل عقلیہ ہیں. تو یہاں سے دلیل عقلی نمبر 1 کہ توحید برحق ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے وہ کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ ہے جو زمین میں ہے. وویل للکافرین من عذاب عظیم، من عذاب شدید، اور ہلاکت کافروں کے لیے من عذاب شدید، سخت عذاب میں سے. تو الی صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید. الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا، کون ہے وہ کافر جن کے لیے تباہی ہے؟ وہ ہے جو ترجیح دیتے ہیں دنیا والی زندگی کو علی الآخرۃ، آخرت پر. ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے. ویبغونها عوجا، اور طلب کرتے ہیں اس میں کجی. اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ ہیں دور والی گمراہی میں. وما ارسلنا من رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول الا بلسان قومی، مگر اس قوم کی زبان میں. لیبین لہم، تاکہ بیان کرے ان کے لیے. فیضل اللہ من یشاء، پھر گمراہ کرتے ہیں اللہ جس کو چاہے. ویہدی من یشاء، اور ہدایت کرتے ہیں جس کو چاہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. چونکہ اس صورت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو مسئلہ توحید سورہ یوسف سے، سورہ رعد سے، دلائل عقلیہ اور نقلیہ سے ثابت ہو چکا ہے. اب مان لو، اگر نہیں مانو گے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا. لہذا اے میرے حبیب، آپ ان کو ابھی وقائع کے ذریعے، تخفیفات وغیرہ کے ذریعے، اور ان کو دکھ اور سکھ کے دن یاد دلا کر کے نصیحت کرنی ہے کہ کم از کم اس سے سمجھے. فرمایا وذکرہم بایام اللہ، حضرت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ پاک نے، وذکرہم بایام اللہ، اور نصیحت کرو ان کو اللہ کے دنوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی ان کو سمجھاؤ واقعات کے ساتھ کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں پر کیسے تباہی نازل فرمائی، قوم نوح پر، قوم عاد پر، قوم سمود پر. یا یہ کہ ایام اللہ سے مراد ان کے جو خوشیوں کے دن ہیں وہ ان کو یاد دلاؤ کہ بھئی اللہ پاک نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا، تم پر من اتارا، سلوہ اتارا، اور اللہ نے تمہارے لیے دریا کو چیرا. تو ذکرہم بایام اللہ، ان کو اللہ کے دنوں کے ذریعے نصیحت کرو کہ ان کو اللہ پاک کے عذاب کے دن بھی گنواؤ اور اللہ پاک کے ان پر نعمتوں کے دن بھی گنواؤ. یا تو عذاب کے دنوں کو گننے سے ان کو نصیحت حاصل ہوگی، یا تو نعمتوں کے دنوں کے گننے سے ان کو نصیحت حاصل ہوگی. وذکرہم بایام اللہ، اور ان کو نصیحت کیجیے اللہ کے دنوں سے. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، یقیناً نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صابر شاکر کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کے نعمتوں کو جو تم پر ہیں. اذ انجاکم من آل فرعون، جب آپ کو نجات دی فرعونیوں سے. یسومونکم سوء العذاب، جو طلب کرتے تھے تمہارے لیے برا عذاب. ویذبحون ابناءکم، اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو. وفی ذالکم، اور اس میں اے لوگوں، بلاء من ربکم عظیم، آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بڑی. کس میں؟ بچوں کے ذبح ہونے میں. اور اگر نجات کی طرف راجع کریں گے تو کیا مطلب ہوگا کہ اس انعام میں، وفی ذالک بلاء، یعنی اس میں انعام تھا تمہارے لیے بڑا. کس میں؟ نجات میں. وَإِذْ، نہیں سمجھے بات، کہ اس میں تمہارے لیے بلاء، آزمائش ہے. تو یہ آزمائش کب ترجمہ کریں گے؟ جب اشارہ ہو کس کی طرف؟ ذبح کرنے کی طرف، کہ تمہارے بچوں کو وہ ذبح کرتے تھے، ہم نے تمہیں اسے نجات دی. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں اے بنی اسرائیلو تمہارے لیے آزمائش تھی بڑی. کس میں؟ بچوں کے ذبح ہونے میں. اور بلا کا اگر انعام ترجمہ کریں گے تو مطلب کیا ہوگا کہ انعام تھا تمہارے لیے اس میں. کس میں؟ نجات دینے میں، جو ہم نے تمہیں نجات دی.
وَإِذْ رَبُّكُمْ اور جب اعلان کیا آپ کے رب نے لَئِن شَكَرْتُمْ اگر آپ شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو ضرور بضرور بڑھاؤں گا میں تمہیں. تو شکر سے نعمت بڑھتی ہے نا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو بے شک میرا عذاب پھر یقیناً سخت ہے. وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان تکفروا انتم ارے اگر تم کفر کرو گے تم ومن فی الارض جميعا اور وہ جو سب ہیں زمین میں تم سارے کے سارے کافر ہو جاؤ رے اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے. فإن اللہ لغنی حمید بے شک اللہ پاک یقیناً بے پرواہ ہے اور قابل تعریف ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم یہاں سے تخفیف دنیوی. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم کیا نہیں آئی آپ کے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے. کون سی قوموں کی خبریں؟ قوم نوح علیہ السلام کے قوم کی خبر. وعاد و ثمود عاد اور ثمود کی. والذین من بعدہم اور وہ جو ان کے بعد آئے. لا یعلمہم الا اللہ اور اتنی تو قومیں آئی کہ ان کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پوری مخلوق سے کائنات کے ذرے ذرے کے علم غیب کی نفی ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ما کان و ما یکون کے ذرے ذرے کا علم حاصل ہے، جبکہ قرآن بتا رہا ہے کہ اتنی قومیں آئیں کہ لا یعلمہم اے لا یعلم عددہم مدارک کہ ان قوموں کے عدد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو پتہ چلا کہ ہر کائنات کے ذرے ذرے کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. سمجھ گئے ہو بات؟ لا یعلمہم الا اللہ اتنی قومیں آئی کہ نہیں جانتا ہے ان کو یعنی ان کے عدد کو مگر اللہ. جاءتہم رسلہم بالبینات آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ. فردوا ایدیہم فی افواہہم پس انہوں نے لٹایا اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں. کیا مطلب؟ کہ انبیاء کی باتیں سن کر کے تعجب کے طور پر اپنے انگلیاں کھانے لگے. اللہ کسی بات کی اس نے کہ ہم اپنے جو ہے معبودوں کو چھوڑ دیں. واہ بھائی واہ. فردوا ایدیہم انہوں نے لٹایا اپنے ہاتھوں کو فی افواہہم اپنے منہ میں. وقالوا اور کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم بھی بے شک ہم نے کفر کیا اس کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا اور بے شک ہم یقیناً شک میں ہیں اس چیز کے بارے میں تدعوننا الیہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہو. مریبن ایسے شک میں کہ وہ ہمیں بے چین کرنے والا ہے. قالت رسلہم ارے کہا ان کو ان کے رسول انہیں تمہیں شرم نہیں آتی. افی اللہ شکن کیا تمہیں اللہ کے بارے میں بھی شک ہے؟ فاطر السماوات والارض جو نئے سر پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو. یدعوکم لیغفر لکم وہ اللہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہیں بخش دے من ذنوبکم تمہارے گناہوں میں سے. ویؤخرکم الی اجل مسمی اور وہ تمہیں مہلت دیتا ہے ایک وقت مقررہ تک. اللہ تمہیں بلاتا ہے کہ آ جاؤ تمہارے گناہوں کو معاف کروں اور تمہیں مہلت دوں الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک تاکہ تم اس میں نیک عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرو. تفسیر اکبری. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا کہنے لگے کہ تم نہیں ہو مگر بشر ہو ہماری طرح. تريدون ان تصدونا تم چاہتے ہو کہ ہمیں روکو. اما کان یعبد آباؤنا اس سے جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا اور اجداد اس سے روکنا چاہتے ہو. فاتونا بسلطان مبین پس لاؤ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل اگر ہے ہمت تو دلیل لے آؤ. انبیاء سے کہنے لگے. قالت لهم رسلهم تو ان کے کہا ان کو ان کے رسولوں نے انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ تم ہماری طرف بشر ہو تم رسول کیسے بن سکتے ہو؟ تو انبیاء نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب نہیں دیا او اندھو ہم تمہیں بشر نظر آ رہے ہیں حقیقت میں ہم بشر نہیں ہیں. یہ جواب نہیں دیا بلکہ کیا کہا ان نحن ہم نہیں ہیں الا بشر مثلکم ارے ہم نہیں ہیں مگر بشر ہیں تمہاری طرح. اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی.
वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह की शान ये है, यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादी, कि वो एहसान करता है जिस पर चाहे अपने बंदों में से। अगर हमें अल्लाह ने नबी बनाया तो तुम्हें मिर्ची क्यों लग रहे हैं? वमा कान लना अन नातियकुम बिसुल्तानिन, और नहीं है सही हमारे लिए कि हम लाएं तुम्हारे पास, वमा कान लना, और नहीं हमारे लिए सही अन नातियकुम बिसुल्तानिन, कि हम लाएं तुम्हारे पास कोई मोजिज़ा इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से। वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर ही चाहिए कि तवक्कुल करें तवक्कुल करने वाले। क्या मतलब? यानी हम पर हक बनता है अन नतवक्कल अलल्लाहि फिस सब्रि अला मुआनदतिकुम मदारिक, ईमान वालों को चाहिए कि अल्लाह पर तवक्कुल करें। और सबसे अव्वल ईमान वाले कौन है? अंबिया ना। तो गोया कि अंबिया ने इन अल्फाज के ज़रिए अपने आप को हिदायत की कि तुम जो मुआनदत कर रहे हो, हमें इस मुआनदत पर क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। मालाना अल्लाह नतवक्कल अलल्लाह, ये तकरीर क्यों की? अगले जुमले को बनाने के लिए। नहीं समझे कि अहले ईमान को अपने रब पर तवक्कुल करनी चाहिए। हम मोमिन हैं, हम अपने रब पर तवक्कुल करते हैं, हम अपने रब पर। बात पूरी हो गई। अब फरमाया वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाह, अरे क्या हो गया है हमें कि हम तवक्कुल ना करें अल्लाह पर, हम अपने रब पर तवक्कुल क्यों ना करें? वक़द हदाना सुबुलना, बेशक अल्लाह ने दिखाया हमें हमारा रास्ता। वलनस्बिरन्ना अला मा आज़यतुमूना, और ज़रूर बज़रूर हम सब्र करेंगे उन मुसीबतों पर, उन ईज़ाओं पर, आज़यतुमूना जिस पर आप हमें ईज़ाओगे। वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर चाहिए कि तवक्कुल करें तवक्कुल करने वाले। फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम, और कहा काफिरों ने अपने रसूलों को, लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्ज़िना, ज़रूर बज़रूर हम तुम्हें निकालेंगे अपनी ज़मीन से, औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना, या ये कि तुम लौटो हमारे दीन में दोबारा। फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम, तो वही की उन रसूलों की तरफ उनके रब ने, लनुहलिकन्न ज़ालिमीन, ज़रूर बज़रूर हम हलाक करेंगे ज़ालिमों को, आप परेशान ना हो। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़, और हम तुम्हें रिहाइश देंगे ज़मीन में, मिन बादिहिम, इनके बाद, इनसे ज़मीन पाक करके हम तुम्हें रिहाइश देंगे। ये कहते तुम निकलो, तुम क्यों निकलो? इनको निकाल करके हम तुम्हें जगह देंगे। ज़ालिका लिमन ख़ाफ़ मक़ामी, ये रहना, हाँ ये रहना, इन्हें तबाह करना और फिर आपकी जगह, उनकी जगह तुम्हें रहना। ये रहाना लिमन ख़ाफ़ा मकामी, उस शख्स के लिए होगा जो डरता है मेरे सामने खड़े होने से, वख़ाफ़ वईद, और डरता है मेरी वईद से। ये रहना उसी का हक़ है, उनका हक़ नहीं है जो ज़मीन पर बगावत करते हैं, शिरक और कुफ़र करते हैं। वस्तफ्तऊ व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, वस्तफ्तऊ का अतफ जो है ये औहा पर है कि अल्लाह ने उनको वही की। वस्तफ्तऊ, तो फिर उन्होंने क्या किया? फतह तलब की, यानी अल्लाह पाक से मदद तलब की। समझे मोड़ी साहबान? वस्तफ्तऊ, और अंबिया ने अल्लाह से फतह तलब की यानी मदद तलब की। व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, और खासिर हुआ, नुकसान उठाने वाला हुआ। कुल्लु जब्बारिन अय मुतकब्बिरुन, कौन? मुतकब्बिर, मुतकब्बिर खसारे में आया ना। तकब्बुर के अंदर सिवाय खसारे के कुछ भी नहीं है। तकब्बुर अज़ाज़ील रख़्वार कर दे, बज़िंदान लानत गिरफ्तार कर दे। फरमाया कि शैतान को तकब्बुर ही ने तो ख़राब किया। चुदानी तकब्बुर चिरा मैं कुनी, ख़ता मैं कुनी, ओ ख़ता मैं कुनी। जब जानते हो कि तकब्बुर बुरी चीज़ है तो तकब्बुर करते क्यों हो? तकब्बुर बुअद आदते जाहिला, तकब्बुर नया साहिब दिला। तकब्बुर जाहिलों की आदत है, शैतान जाहिल था ना, जाहिल की आदत है, कभी भी साहिब दिल तकब्बुर नहीं करता। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है। समझ गए शेर का मफहूम?
फरमाया खसारे में पड़ गया कौन? कुल्लु जब्बारिन, हर जाबिर, अय मुतकब्बिरुन बतिरुन, मुतकब्बिर अकड़ने वाला, अनीदिन मुजानिबुल लिल हक़, हक़ का दुश्मन। आया समझ में आने? मिन वराइही जहन्नम, उसके आगे जहन्नम है। वराए पीछे का तर्जुमा नहीं करना, वराए यानी उसके आगे। मिन वराइही जहन्नम, और उसके आगे जहन्नम है। वयुस्का मिन माइन सदीद, और इस जहन्नमी को, मुतकब्बिर को पिलाया जाएगा पीप के पानी में से, जो पीप निकलने वाली होगी मिन जुलूद अहलिन नार, जहन्नमियों के खालों से। यतजर्रउहु, घूंट घूंट करके पिएगा उसको। तजर्रा यतजर्रा, पानी को घूंट घूंट करके पीना। यतजर्रउ, घूंट घूंट करके पिएगा हु उसको। वला यकादु युसीगुहु, करीब नहीं होगा कि उसको निगल सके। युसीगु का तर्जुमा यबतलिउहु, तफसीर कुर्तुबी। उर्दू तर्जुमों के अंदर आपको इस तरह का लफ्ज़ अच्छा नज़र नहीं आएगा। यहाँ अरबी से अरबी में जो तर्जुमा उलमा ने किया है ना, वो ज़्यादा बेहतर है। वला यकादु युसीगुहु, क्या करीब नहीं होगा कि उसको यबतलिहु माना निगल सके। वयातिल मौत मिन कुल्लि मकानिन, और आ रहा होगा इसके पास मौत हर जगह से। हर जगह से इस पर मौत आ रहा होगा, तो फिर मरदा क्यों नहीं? मतलब क्या है? असबाबुल मौत, मदारिक, हर तरफ से इसके ऊपर आ रहा होगा मौत। वमा हो बिमय्यतिन, और वो मरने वाला नहीं होगा। वमिन वराइही, ऐ मिन बैनि यदैहि, इसके आगे क्या होगा? अज़ाबुन गलीज़, अज़ाब होगा सख्त। तख़वीफ़ उख़रवी का बयान चल रहा है। मसलुल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, फरमाया कि हालत उन लोगों की जिन्होंने कुफ़र किया अपने रब का, उनका हाल और बयान सुनो। जिन्होंने रब का कुफ़र किया उनका क्या हाल होगा? आमालुहुम करमादिन, फरमाया कि इनके आमाल की मिसाल उस राख की तरह है। इश्तद्दत बिहिर रीह, जिस पर सख्त चली हो हवा, यानी जिसको उड़ाया हो हवा ने। फी यौमिन आसिफिन, तंद दिन में। काफिरों के आमाल की मिसाल इस तरह है जैसे कि काफिरों के आमाल की मिसाल उस राख की तरह है जिसको तंद हवा ने उड़ा दिया, तो कल अदम हो गए ना। अब क़यामत में जब ये कुफ़ार आएंगे तो इन्होंने जितने भी आमाल किए, उन आमाल में से किसी एक आमाल पर भी कुदरत नहीं पाएंगे कि उसका कोई बदला मिले। आया? काफिर का अमल तबाह और बर्बाद है। हाँ, इनको दुनिया में उनके अमाल का बदला मिल चुका है। मसलुल लज़ीना कफ़रू, फरमाया काफिरों की उन लोगों की मिसाल और बयान जिन्होंने कुफर किया अपने रब का। आमालुहुम, उनके अमाल करमादिन, उस राख की तरह। इश्तद्दत बिहिर रीह, कि चली उस पर हवा। फी यौमिन आसिफिन, तंद दिन में। ला यक़दिरून मिम्मा कसबू अला शैइन, नहीं ताकत रखेंगे उसमें से जो उन्होंने किया, उसमें से ताकत नहीं रखेंगे। अला शैइन, किसी भी चीज़ पर, यानी किसी भी अमल के सवाब पर। ज़ालिका हुवा ज़लालुल बईद, ये गुमराही होगी दूर वाली। अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़, सूरत का दावा किया था, दावे तौहीद। मैंने कहा इस पर 3 दलाइल अक़लिया का बयान है, 2 दलाइल नक़लिया का बयान है। तो यहाँ से दलील नंबर दूसरी अक़ली दलील। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्ज़, कि बेशक अल्लाह ने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को। बिल हक़्क़, हक़ के साथ। क्या मतलब? इज़हार लिल हक़्क़। तफसीर मालिम तंजील के उसूल के मुताबिक यहाँ पर गौस ने नहीं लिखा इज़हार लिल हक़्क़। वो कहता है कि क़ीला अलबाउ बेमान अल्लाम, कि बाबा माना किसके है? लाम के है, बाज़ उलमा ने कहा। तो फिर इस एतबार से क्या हो जाएगा? इज़हार लिल हक़्क़। अल्लाह ने पैदा किया आसमान और ज़मीन को बिल हक़्क़, हक़ के साथ। इन यशा युज़हिबकुम, अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें ले जाए। व याति बिख़ल्क़िन जदीद, और लाए दूसरी मखलूक। तो अल्लाह क़ादिर है। व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, नहीं है ये अल्लाह पर मुश्किल, अज़ीज़ मुश्किल। व बरज़ू लिल्लाहि जमीअन, और ये निकल आएंगे। खरजू मिन क़ुबूरिहिम, ये निकल आएंगे अपने कब्रों से। मालिम, तो माना बरज़ू का क्या तर्जुमा किया? खरजू।
اور یہ نکل آئیں گے اپنی قبروں سے للہ اللہ کے لیے جمیعاً اکٹھے سب نکل آئیں گے. فقال الضعفاء تو کہیں گے کمزور اور سرداروں کے متبعین یار کمزور، پس کہیں گے کمزور للذین استکبروا ان لوگوں سے جنہوں نے دنیا کے اندر تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا پیش کیا کہ ہم تمہارے سردار ہیں تم ہماری ریت ہو. تو یہ ریت وہاں اپنے سرداروں سے کہے گی انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے نا. تم کہتے رہے کہ فلاں کو ووٹ دے دو تو ہم فلاں کو دے دیتے تھے، ہر موقع پر ہم نے تمہارا ساتھ دیا. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا تم بھی ٹالنے والے ہو ہم سے آج کے دن اللہ کے عذاب کو؟ من شیئن، اللہ کے عذاب میں سے من شیئن کچھ بھی. اللہ تو کہیں گے متبعین هل انتم مغنون فهل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، کیا تم بھی ٹالنے والے ہو ہم سے اللہ کے عذاب میں سے من شیئن کچھ. قالوا تو وہ کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں ہدایت دیتے. سواء علینا، اب تو برابر ہے ہم پر، اجزعنا ہم صبرنا، کہ ہم واویلا کریں یا صبر کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. ما لنا من محیص، نہیں ہے ہمارے لیے کوئی جائے پناہ، منجن مدارک نجات کی جگہ جائے پناہ. وقال الشیطان اور کہے گا شیطان لما قضی الامر، کہے گا شیطان لما قضی الامر جب ہو جائے گا ہر چیز کا فیصلہ. ارے کہے گا شیطان لما قضی الامر جب ہو جائے گا ہر چیز کا فیصلہ. کیا کہے گا شیطان؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وعدہ برحق. کیا وعدہ کیا تھا؟ بالجنت والنار، جنتیوں کے ساتھ جنت کا اور جہنمیوں کے ساتھ جہنم کا، اور اللہ نے تمہیں وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا. ووعدتکم اور میں نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ بے اللہ باس والا حساب، کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے آگے. فاخلفتکم پس میں نے تم سے تمہاری مخالفت کی، میں نے وعدے کی مخالفت کی. کیا مطلب؟ کذبتکم یعنی میں نے تم سے جھوٹ بولا. وما کان علی علیکم من سلطان اور نہیں تھا میرا تم پر کوئی تسلط. سلطان کا ترجمہ کیا ہے؟ تسلط مدارک. الا ان دعوتکم صرف کیا تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں بلایا آ جاؤ. فاستجبتم لی تو تم نے بڑی آسانی کے ساتھ مجھے جواب دیا، بڑی تیزی کے ساتھ آئی. فلا تلومونی پس مجھ پر ملامت نہیں کرو بغیر دلیل کے میرے اتباع کرنے پر. ولوموا انفسکم اور ملامت کرو اپنے آپ کو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا. ما انا بمصرخکم آج کے دن نہیں ہوں میں تمہارا فریاد رس، آج میں تم سے اللہ کا عذاب نہیں ڈال سکتا، میں نہیں ہوں تمہارا فریاد رس. وما انتم بمصرخی اور نہ ہی تم ہو میرے فریاد رس. انی کفرت بما اشرکتمونی بے شک میں نے کفر کیا، یعنی بے شک میں نے ابھی انکار کر دیا بما اس شرک کا. بما اشرکتم یعنی باشراککم ایایا مع اللہ مدارک ما مصدریہ بن گئی نا. بے شک میں نے انکار کیا تمہارے شریک ٹھہرانے کا مجھے کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. من قبل اس دن سے پہلے. ان الظالمین لهم عذاب علیم بے شک ظالم ان کے لیے عذاب دردناک. وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، اوپر تخفیف اخروی کا بیان، تو اب یہاں سے تخفیف بشارت اخروی کا بیان. وادخل الذین آمنوا اور داخل کیے جائیں گے الذین آمنوا جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور کیے نیک اعمال، جنات ایسے باغات میں تجری من تحتها الانہار کہ بہیں گی اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام ان کا ہدیہ اسی جنت میں ہوگا سلام، ایک دوسرے پر کیا کریں گے؟ سلام ڈالیں گے. الم تر کیف سے
دلیل نقلی نمبر 1 ہے. دعویٰ کیا ہے؟ توحید. دلائل کتنے ہیں؟ 5. 3 دلیل عقلی، 3 دلائل عقلیہ اور 2 دلائل نقلیہ. تو دلائل نقلیہ میں سے دلیل نمبر 1 وہ کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ہے کلمہ خبیث، وہ کیا ہے؟ کلمہ کفر. کلمہ طیب کی مثال اللہ پاک فرماتے ہیں اس طرح ہے، کلمہ طیب کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس درخت کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہو. تو فرمایا کلمہ طیب کی مثال جب اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں لگی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں. تو یہ یوں سمجھیں کہ یہ لا الہ الا اللہ بھی ایسا کلمہ ہے جس کی جڑ مومن کے دل کے اندر مضبوط ہے. کلمے کا مصداق اور مفہوم درخت کے جڑ کی طرح ہے نا. تو کلمے کا مصداق اور مفہوم مومن کے دل میں مضبوط رکھا ہوا ہے، اور اس کلمے کی جو شاخیں یعنی نیک اعمال وہ مومن سے دن بدن صادر ہوتی جاتی ہیں. نہیں سمجھے میرے خیال میں کہ پاکیزہ کلمہ طیب کی مثال اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑ مضبوط ہو اور اس کی شاخیں اوپر اٹھ رہی ہو آسمان کی طرف. تو کلمہ بھی ایسا ہے کہ اس کا مفہوم اور مصداق مومن کے دل کے اندر جڑ لگا کے بیٹھتا ہے، اور اس کے جو ثمرات یعنی اعمال ہیں وہ مومن سے دن بدن ظاہر ہوتے ہیں. آگے بات سمجھ میں. اور کلمہ خبیثہ کی مثال فرمایا وہ اس درخت کی طرح ہے جس کی جڑ کو زمین سے نکال کر کے باہر پھینک دیا گیا ہو. اب مجھے بتاؤ کہ اس کی شاخیں بھی کبھی ہری ہو سکتی ہیں؟ مانا تباہ اور برباد. تو فرمایا کلمہ کفر کی مثال بھی اس طرح ہے، وہ جس کے دل میں ہوگا وہ دل بھی برباد اور اس سے کوئی پھل بھی صادر نہیں ہو سکتا ہے. پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے نہیں. تو اسی کلمے کی دعوت دی ہے کس نے؟ انبیاء نے. تو یہ دلیل نقلی ہے. آیا کہ نہیں ہے؟ فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا آپ نہیں دیکھتے ہو کہ کس طرح بیان کی اللہ نے مثال کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیب پاکیزہ کلمے کی، کا شجرۃ طیبۃ پاکیزہ درخت کی طرح، اصلها ثابت جس کی جڑ ثابت ہے، وفرعها فی السماء اور اس کا اوپر والا جو حصہ ہے فی السماء وہ آسمان میں ہے. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها دیتا ہے اکلها اپنے پھل کو، اے ثمرها دیتا ہے یہ درخت اپنے پھل کو، کل حین ہر وقت، باذن رب اپنے رب کے حکم سے. یعنی اپنے رب کے حکم سے کیا مطلب؟ بتیسیر خالق کیا، یعنی اس کا خالق اس کے لیے اعمال کو آسان کرتا ہے، اس کے پھل کو لاتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ اور بیان کرتا ہے اللہ پاک مثال کو لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور کلمہ خبیث کی مثال یعنی کلمہ کفر کی مثال، کا شجرۃ خبیثہ اس خبیث درخت کی طرح، اجتثت من فوق الارض جس کو اکھاڑا گیا ہو زمین کے اوپر سے، ما لها من قرار نہیں ہو اس کو کوئی جائے قرار. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، توجہ ہے، اور ثابت رکھتا ہے اللہ پاک ایمان والوں کو اس قول کے ساتھ جو قول دنیا کی زندگی میں بھی ثابت رہنے والا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ثابت ہونے والا ہے. توجہ ہے، اللہ پاک مومن کو اس قول کے ساتھ قائم رکھتا ہے جو قول دنیا میں بھی ثابت رہتا ہے اور آخرت میں بھی. وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید. وہ کیا ہے؟ کلمہ توحید دنیا میں بھی مومن کے دل میں ثابت رہتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب اخدود کو آگ میں ڈالا، انہوں نے جانا برداشت کیا لیکن کلمہ توحید ان کے دلوں سے نہیں نکلا. صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ہیں، انہوں نے جان دے دی لیکن کلمہ نہیں نکلا. لیکن اگر جبر کی وجہ سے زبان پر کلمہ نہ بھی ہو لیکن دل سے پھر بھی نہیں نکل سکتا، آیا نہیں؟ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. تو اس صورت میں بھی کلمہ کم از کم اس کے دل میں رہتا ہے.
تو کلمہ ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی ثابت رہنے والی چیز ہے اور وہاں آخرت میں بھی ثابت رہنے والی چیز ہے۔ اب اس کلمے کے ساتھ اللہ پاک اہل ایمان کو ثابت رکھتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر۔ یہاں آخرت سے مراد کیا ہے؟ قبر۔ صحیح بخاری میں حدیث براء بن عازب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مومن سے قبر میں پوچھا جاتا ہے نا کہ تیرا رب کون ہے تو مومن گواہی دیتا ہے اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ فذلک قولہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ۔ سمجھ گئے بات؟ مانا مومن کو اللہ پاک اس کلمے کے ساتھ قبر کے اندر ثابت قدم رکھتا ہے۔ کافر کہتا ہے لا ادری، ہائے ہائے لا ادری، مومن انشاءاللہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔